صحابہ کرام نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ وہ فدائی تھے، جان دینے والے تھے۔ جب اسلام کی بات آ جاتی، جب اللہ کی بات آ جاتی، جب اللہ کے رسول کی بات آ جاتی، بس وہ آنکھیں بند کر کے دیوانہ وار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ جب بچے تھے، ان کے والدین نے ان کو بڑے ناز و نعام میں پالا تھا۔ ہر نخرہ اٹھایا اپنے بچے کا۔ 200 کی قیمت کا جوڑا پہناتے تھے۔ آپ نے زیب تن کیا، قیمتی ترین کپڑا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر نخرہ والدین برداشت کرتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے، اس سے بڑی عزت کی زندگی ملے گی، بڑے ناز و نخرے اللہ رب العزت آپ کے اٹھائیں گے۔ اسلام کو قبول کر لیا۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے، انہیں قید کر دیا۔ یہ وہیں سے کسی طرح بھاگے۔ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر رہے تھے، یہ بھی حبشہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ سامنے سے گزرے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، یہ سامنے سے گزرے۔ کیا حالت کیا تھی آپ کی کہ ایک چادر تھی، وہ بھی پیماند والی، وہ بھی پھٹی ہوئی، اس پر بھی ٹکڑے لگے ہوئے تھے، اور اس چادر پر ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں کپڑا نہیں تھا، وہاں چمڑا لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو، اس حالت کو دیکھ کر اور پرانی حالت کا تذکرہ کر کے رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے کہ کیسی نخرے والی، نعمت والی زندگی، ناز و نعمت والی زندگی گزاری، اور آج یہ حالت ہے کہ چادر بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک چادر ہے اور چادر وہ بھی پھٹی ہوئی۔ پھر یہ غزوہ احد کے اندر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، دشمن نے تلوار لگائی، ہاتھ کاٹ دیا۔ مقصود کیا تھا کہ جھنڈا جس ہاتھ میں وہ ہاتھ نہ رہے گا، جھنڈا گر پڑے گا، مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹے ہاتھ کی فکر نہیں کی، جھنڈے کی فکر کی، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ اس نے دوسرے حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آپ نے جھنڈے کو ایسے لپیٹ لیا، جھنڈا گرنے نہ پائے۔ پھر اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ زندگی میں آپ نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ پھر جب یہ فوت ہوئے، اب ان کی میت کے اوپر، شہادت کے بعد ان کی لاش کے اوپر، ان کی میت کے اوپر چادر ڈالی گئی۔ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپا جاتا سر ننگا ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر پہ چادر ڈال دو، پاؤں پہ اصغر گھاس کے پتے ڈال دو۔ اسی حالت میں تدفین کی گئی۔ کیسے فدائی لوگ تھے میرے دوستو، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی۔ دوستو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس مال ہے، دھن دولت ہے، بیوی بچے ہیں، ہمارے پاس اثر رسوخ ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس تعلقات ہیں۔ کسی ایک چیزوں کو بھی اسلام پہ نہیں لگاتے، ایک چیز کو بھی۔ نہ اپنی شہرت سے اسلام کو تقویت پہنچائی، نہ اپنی دھن دولت سے اسلام کو تقویت پہنچائی، نہ رشتہ داروں کی بڑھوتری سے ہم نے کوئی اس سے کام لیا کہ اسلام کا کام ہو جائے۔ میرے دوستو اپنے آپ کو اسلام کے لیے استعمال کرو،
اگر آپ نے اپنے وقت کو اپنے آپ کو اسلام کے لیے استعمال نہ کیا تو آپ کو یقین جانیے، میری بات کا یقین جانیے، تو شیطان آپ کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے پر آمادہ کرے گا۔